السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے ایک اہم بحث چل رہی ہے افغانستان سوشل میڈیا پہ، اور بڑے سینئر لوگ، مطلب ہے کہ سابقہ وزراء، سابقہ اہم سیاسی شخصیات، اسپیشلی وہ جو افغانستان سے باہر ہے، اور وہ ہے افغانستان میں قومی شناخت کا مسئلہ جو ہے، اور یہ مسئلہ کافی وقت سے ہے، کیونکہ یہ جو افغان کی جو آئیڈینٹی ہے، افغانستان کی جو نیشنل آئیڈینٹی ہے، اس کو یوزولی افغان کہا جاتا ہے، لیکن اسی حوالے سے جو دیگر اقوام ہے جس میں تاجک، ازبک، ہزارہ یا دیگر جو ہے، وہ اس میں اپنی آئیڈینٹی جو ہے، اپنی شناخت اس افغان میں نہیں دیکھ رہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو افغان ہے بیسیکلی یہ پشتون ہے، پشتون کو افغان کہتے ہیں، سارے پشتون جو ہے وہ افغان ہے، اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ سارے افغان جو ہے ضروری نہیں کہ وہ پشتون ہو، کیونکہ افغانستان میں جتنے بھی قومیتیں رہتے ہیں ان کے لیے آئین کے مطابق لفظ افغان جو ہے ان کی نیشنلٹی ہے۔ ابھی یہ بحث دو وجوہات کی بنا پہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے، جو اقدامات لے رہی ہے زبان، پشتو زبان کے حوالے سے، یونیورسٹیز میں جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو فیکلٹیز ہے وہ جو کلینزنگ ہو رہی ہے اسی حوالے سے، اور جو نان پشتونوں کے حوالے سے ان کا جو ان کی سٹرکچر میں جو ان کی نمائندگی ہے اسی حوالے سے۔ لیکن اس پہ سب سے زیادہ جو اس بحث کو جو ہے وہ طاقت دی، یا اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کو مین سٹریم کر دیا میڈیا پہ، جس پہ سینئر لوگ جیسے حنیف اتمر صاحب کا جو وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اسی طرح رحمت اللہ نبیل صاحب جو کہ سابقہ NDS کے چیف رہے ہیں، سینئر سیاسی شخصیت ہے، اسی طرح سابقہ گورنر، سابقہ منسٹرز، ہم دیکھیں وہ سب اسی بحث میں حصہ لے رہے ہیں، اور انوار الحق احدی صاحب جو کہ افغان ملت پارٹی جو ہے ان کے سربراہ رہے ہیں، سابقہ وزیر رہے ہیں حامد کرزئی صاحب کے ایڈمنسٹریشن میں، اس کا ایک انٹرویو جو کہ امو ٹی وی ہے اس میں جو اس کو دیا گیا ہے، اس پہ بہت زیادہ مطلب کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی اس کو اس کو سراہ رہا ہے، اور اس میں اس مسئلے کو جو افغان آئیڈینٹی ہے، افغانستان کی جو قومی شناخت ہے، اسی حوالے سے بات کی گئی۔ اور یہ انٹرویو اگر آپ دیکھیں، یہ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ، 1 گھنٹہ 30 منٹ، مطلب کافی لمبی انٹرویو ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ احدی صاحب نے بڑی عالمانہ انداز سے جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ احدی صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل ایک حقیقت ہے، کیونکہ احدی صاحب نے جو یہ جو شناخت کا مسئلہ ہے، اس کو کہ کسی ملک کی یا کسی قوم کی جو ہے اس کی شناخت کیا ہوگی، اس نے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے ایک تو یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ افغانستان جو ہے یہ افغانوں کا ہے، اور افغان سے مطلب اس کا بھی پختون ہے، مطلب یہ کہ پشتون جو ہے یہ ان کی وطن ہے۔ یہ جغرافیہ جو آج ہے افغانستان کا، یہ پشتونوں نے یعنی افغانوں نے اس جغرافیے کو حاصل کیا ہے۔ اس جغرافیے کو اگر رکھا بھی ہے تو یہ بھی یہ احادی صاحب کے دعوے ہیں کہ یہ پشتونوں نے رکھا ہے۔ اسی طرح وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے جو اس جغرافیہ جو ہے افغانستان کا، اسی حوالے سے جتنے فیصلے ہوئے ہیں ان میں کردار مین جو رہا ہے وہ افغان اس میں شامل تھے، اور یہاں پہ احادی صاحب کا مطلب جو افغان کا ہے وہ بھی پشتون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احادی صاحب کا جو دوسرا بیان ہے یا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کسی ملک کی جو آئیڈینٹی یا شناخت ہوتی ہے یہ کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے، یہ بڑا ایک اہم جو نقطہ ہے جس پہ احادی صاحب نے بحث کی ہے، اور وہ یہ ہے احادی صاحب کے نظر میں کہ جو قوم، جو نسلی گروہ یا جو قبیلہ یا قبائل ایک جغرافیے کو حاصل کرتی ہے، مطلب یہ کہ ایک جغرافیے کو قبضہ کرتی ہے، وہاں پہ اپنا رول اسٹیبلش کرتا ہے، تو پھر وہ جو علاقہ ہے یا وہ جو خطہ ہے یا وہ جو جغرافیہ ہے اسی قوم یا اسی نسل یا اسی قبیلے کے نام سے جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ جس طرح یہ افغانوں نے اس جغرافیے کو حاصل کیا، افغانوں نے اس کے حوالے سے سارے فیصلے کیے، افغان جو ہے گزشتہ 300 سے 400 سال سے جو ہے اس خطے پہ صرف ان کی حکمرانی رہی ہے، تو اسی وجہ سے اس خطے کا
جو نیشنل آئیڈینٹی یعنی قومی شناخت ہے اس کا، اسی لیے یہ افغان ہے، اسی لیے یہ پشتون ہے، اور دیگر جو اقوام ہے یا دیگر جو قبائل ہے، دیگر جو نسلی گروہ ہے، وہ بھی اسی ایک بڑی چھتری کے نیچے جو ہے اسی آئیڈینٹی کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ان کے تمام حقوق جو ہے وہ ایکول ہوتے ہیں۔ یہ آئیڈینٹی اسی گروہ یا اسی نسلی گروہ، اسی قبیلے کی آئیڈینٹی اڈاپٹ کرتے ہیں جس نے یہ جغرافیہ حاصل کیا ہے، اور اس میں یہ دیگر اقوام جو ہے یہ وہ کو زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہے احادی صاحب کا جو بیانیہ، انوار الحق احادی صاحب کا بیانیہ یا اس کا نیریٹو ہے۔ افغانستان میں کافی یہ کرزئی صاحب کی دور سے اگر آپ دیکھیں تو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، من افغان نیستم یا ماں افغان نیستم، میں افغان نہیں ہوں، یہ تھا۔ اور جب یہ تذکرہ جس کو کہتے ہیں نیشنل آئیڈینٹی کارڈ یا جس کو ہم شناختی کارڈ کہتے ہیں، جب اس میں قومیت کی بات آ گئی، نیشنلٹی کی بات آ گئی، تو اس پہ کافی بحث ہوئی، کیونکہ افغان کے بارے میں یہ تھا کہ افغان سے ایک اسپیسیفک نسلی گروہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے پشتون یا پختون جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے تاجک، ہزارہ، ازبک، بلوچ دیگر نے کہا کہ ہمیں اس میں آپ اوپر بجائے لکھ دے کہ یہ قوم، مطلب یہ ہے قومی جو آپ کی جو سے کہتے اس کو ایک اور نام دیتے تھے کہ اس میں آپ قوم لکھ دے، تاجک، ازبک، ہزارہ جو بھی ہے، پشتون ہے، لیکن اوپر جو ملت کا ایک ہے، مطلب یہ کہ قومی سطح پہ ہے، اس کو آپ بے شک افغان لکھے۔ میرے خیال میں اس کو بعد میں اس آئیڈیا کو ڈراپ کیا گیا۔ اب یہ بحث جو ہے طالبان کے بعد جو ہے یہ بحث بہت زیادہ چھڑی، اور وجہ یہ تھی کہ افغان طالبان جو ہے وہ پری ڈومیننٹلی پشتون ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی جو ہے اگر آپ کندہاری ٹولہ تو وہ تو سارا پشتون ہے، جو کندہاری میں جو مین لیڈرشپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سارے پشتون ہے۔ کابل میں جو ہے ڈومیننٹلی جو ہے زیادہ تر بھی پشتون ہے، ان میں ایک دو میرے خیال میں یہ فوج کا جو سربراہ ہے فصیح الدین فطرت صاحب، یہ اور ایک دو اور ایسے ہیں منسٹرز ہیں جو کہ اس میں تجارت کا جو منسٹر ہے عزیزی صاحب جو ہے وہ شاید تاجک ہے، اور ایک ازبک اس سے ہے، باقی سارے جو ہے مین جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ پختون ہے۔ ایک تو یہ ہوگی۔ دوسرا کام جو طالبان نے کیا وہ یہ ہے کہ پشتونائزیشن آف دا سارا جو کلچرز بورڈ وغیرہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنے بورڈز لگے ہوئے تھے جو زبان میں تھے، فارسی میں تھے، دری میں تھے، انگریزی میں تھے، اردو میں تھے، عربی میں تھے، سب کو قاعدے ہٹا دیا گیا اور اس کو پشتو نام دیا گیا، مطلب یہ کہ پشتونائز کیا گیا۔ اس سے ڈیفینیٹلی باقی جو دری ایک تاریخی زبان ہے اور افغانستان کی قومی زبان ہے، اس کو قومی زبان کا درجہ ہے، کیونکہ افغانستان کی دو زبانیں ہیں، دری اور پشتو، تو اسی حوالے سے اس پہ کافی بحث چل گئی۔ اسی طرح کچھ یونیورسٹیز میں یہ جو کیا گیا کہ جو تاجک یا ازبک فیکلٹیز تھے ان کو جو نکالا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو ریپلیس کیا گیا ہے، تو اس سے بھی کافی ایک بحث چلی۔ اسپیشلی فرا یونیورسٹی میں میرے خیال میں 3 ازبک فیکلٹی ممبر تھے اور ایک تاجک تھا، ان کو نکالا گیا ہے، اور ان کو یہ کلر دے رہے ہیں کہ یہ شاید اسی وجہ سے کہ یہ پشتونائز کر رہے ہیں سب چیزوں کو۔ اسی طرح یہ آفیشیل کمیونیکیشن ساری پشتو میں ہوگی، کیونکہ دری بھی قومی زبان ہے، پشتو بھی قومی زبان ہے، تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ سینسٹائزڈ ہو گئے، اسپیشلی جو دری اسپیکنگ کمیونٹی ہے۔ اب یہ ایک سائڈ پہ تو احادی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 90% وہ جو ہے وہ افغانز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اسپیشلی وہ جو نیشنلزم کی جو بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان میں کبھی اس طرح سروے نہیں ہوا ہے، نہ کوئی باقاعدہ جس کو ہم سینسس کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلش کرے کہ کون سا ہے، بلکہ کسی نے آ کے کہا ہے کہ پشتون 40% ہے، تو کسی نے کہا کہ 50% ہے، کسی نے کہا 60% ہے، کسی نے کہا کہ تاجک 40% ہے، پختون جو ہے وہ 30% ہے، باقی اتنے، مطلب یہ ہے کہ سارے اندازے ہیں۔ ابھی تک یہ بھی بدقسمتی ہے کہ افغانستان میں ابھی تک جو ہے یہ سینسس نہیں ہوا ہے، مطلب ہے کہ مردم شماری یا جسے ہم خانہ شماری اور مردم شماری یہ نہیں ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ تو حالات ہے افغانستان کے،
اب ایسے حالات میں کہ افغانستان میں اس وقت غربت کا دورہ ہے، جہالت کا دورہ ہے، تعلیم کے مسائل جو ہم دیکھ رہے ہیں، عورتوں پہ تعلیم کی پابندی ہے، اسی طرح جو نئے قوانین آ رہے ہیں، اسی طرح جو دیگر مسالک کے بارے میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، اسی طرح دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، مطلب اور دنیا کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے۔ ایسے حالات میں اس موضوع پہ احادی صاحب جیسے بندوں کو اس قسم کی گفتگو کرنا کیا یہ درست تھا یا غلط؟ دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ درست تھا یا غلط تھا، کیونکہ یہ افغانوں نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ غلط کیا، کوئی کہتے ہیں ٹھیک کیا، کوئی کہتے ہیں ہادی صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ اس طرح کھل کے بات کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ مسئلہ سرے سے ایڈریس ہو جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نقصانات، میں ایز این انڈیپینڈنٹ ایز این اینالسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ حالات میں افغانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں افغانستان ایک تشنج کی کیفیت میں ہے، مطلب کہ بخار کی کیفیت میں ہے، وہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہے، سیاست جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اپوزیشن ختم ہو گئی ہے، افغان طالبان کا جو رول ہے وہ بالکل کلا اس کی اتھارٹیرین رول ہے اس کی۔ ایسے حالات میں اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، سب قوموں کو جو ہے مل کے افغانستان کے جو مسائل ہیں، جس طرح یہ تاجک ازبک ہزارہ صدیوں سے اکٹھے ہی رہ رہے ہیں اسی جغرافیے پہ، تو ٹھیک ہے یہ بحث چلتی رہتی ہے، پاکستان میں بھی چلتی رہتی ہے، دیگر ممالک میں بھی، لیکن احادی صاحب جیسے بندوں نے جب اس کو اسٹیبلش کیا کہ ہاں افغان کا مطلب ہے پشتون، اور یہ خطہ پختونوں کا ہے، یہ خطہ افغانوں کا ہے، باقی پختونوں کی چتری میں ادھر ہی زندگی گزاریں گے، میرے خیال میں یہ تھوڑا سا جو ہے اس وقت موجودہ افغانستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے موقع پہ اس مسئلے کو، کیونکہ اس سے بڑے بڑے مسائل ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ جب جمہوریت آ جاتی ہے، جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہوا وہ افغانستان میں وہ نیشنل یونٹی، وہ جو قومی اتحاد ہوتی ہے، اس کے لیے میرے خیال میں یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جو موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے، اور اس کا جو سارا فائدہ ہے وہ ظاہری بات ہے طالب حکمرانوں کو ہوگا، امارت اسلامی کو ہوگا، کیونکہ جب باقی اپنوں میں لگے ہوئے ہیں کہ من افغان استم من افغان نیستم والی ہے، ماں افغان اور ماں افغان نہ والی بات ہے کہ میں افغان ہوں، کوئی کہتا ہے میں نہیں ہوں، اسی بحث میں جب وہ انگیج ہو گئے تو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی طالبان کو ہوگا۔ وہ تو سارے پشتون ہے، تو جو پشتون خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے وہ کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایتھنک جو ہیٹ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جو سیکٹ بیس یعنی ریلیجس فیتھ بیس ہیٹ ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ایتھنک ہیٹ میں بھی آپ بندہ نہیں دیکھتے کہ آگے بندہ گناہگار ہے، نہیں ہے، اچھا ہے، برا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، اس کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہیٹ نفرت کرتے ایک ہی جیسا۔ اسی طرح مذہبی نفرت جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اسی لیے یہ طالبان کے لیے ان کے لیے اچھا ہے، لیکن افغانستان کے لیے شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا ہوگا۔ اسی طرح یہ جو سپورٹ پختون تاجک ازبک ہزارہ، ان میں ایک ڈیوائیڈ آئے گی ڈیفینیٹلی، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بولے گا یا نہیں بولے گا، لیکن اندر سے اس کو کہ آئی ڈونٹ ہیو دا آئیڈینٹی، میں ادھر جو ہے مجھے افغان کیوں کہا جا رہا ہے، مجھے پشتون کیوں کہا جا رہا ہے، حالانکہ میں تاجک ہوں، میں ازبک ہوں، میں ہزارہ ہوں، میں اچوبو ہوں، میں کہ آئی ایم ناٹ دیٹ وچ آئی ایم بینگ کالڈ، جو مجھے کہا جا رہا ہے یہ میں نہیں ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اس قسم کی جو موضوعات پہ ایسی گفتگو کرنا شاید، دیکھیں میں تو جو اینکر ہے، جو ہوسٹ ہے، جو پروگرام ہوسٹ کر رہا ہے مہدی صاحب، اس کو تو میں اس لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا کہ اس نے تو موضوع لیا، اس پہ بحث کر رہی تھی، آگے ایک اسکالر بیٹھا ہوا ہے، آگے ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، آگے ایک 75 سالہ سیاسی لیڈر بیٹھا ہوا ہے، جو ایک پارٹی کا صدر بھی رہا ہے، ابھی بھی اس پارٹی کا اہم رہنما ہے، افغان ملت بڑی تاریخی جو ہے سیاسی جماعت ہے، یہ تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ایسے موقع پہ کیا مجھے یہ باتیں کرنی چاہیے جب آلریڈی پورے افغانستان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، من افغان نیستم، میں افغان نہیں ہوں، یا یہ افغان پشتون ہے، افغان تاجک ہے، افغان ازبک وغیرہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خود احادی صاحب کو اس مسئلے پہ جو ہے
احتیاط کرنی چاہیے تھی. شاید اس کی باتیں ٹھیک ہو, اس میں کوئی شک نہیں, شاید وہ جو کہہ رہا ہے وہ تاریخی حوالے سے, جغرافیائی حوالے سے اور علمی حوالے سے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن موقع جو ہے جو اس وقت افغانستان کے مسائل ہے, میرے خیال میں ان مسائل کو سامنے رکھ کر, ان حالات کو سامنے رکھ کر ایک ایسے عالم فاضل شخصیت کو ایسی گفتگو سے گریز کرنا بہتر ہوتا.